الرحمن الرحیم. پاکستان فیس کے ساتھ میں ہوں عبید یوسف خان. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت ہی معزز اور بہت ہی سویٹ بندے ہیں. ان کا تعلق کراچی سے ہے, سندھ سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان افیئرز میں موجود ہیں آغا رفیع اللہ صاحب. ویلکم ٹو شو سر. تھینک یو. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر کیسے اتنے فیمس ہوئے ہیں؟ جو اسمبلی میں ایک سیشن میں ہمیں جو منظر سوشل میڈیا پہ نظر آیا, بڑا وائرل ہوا, کیا ماجرا تھا وہ ذرا بتائیے گا. جاؤ کچھ نہیں تھا. بات یہ کہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی پارلیمان کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اور ایز اے پرسنالٹی سے ہٹ کے ان کی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے جس طریقے سے پارلیمنٹ کو چلایا جاتا ہے, آئین کو, رولس اور دستور کے مطابق, وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں ایک ایسے انداز میں کہ تو ایسے ہی ایونٹس پھر بنتے ہیں. اب اس میں ایک ہر پارلیمنٹ کے ممبر کا رائٹ ہے کہ وہ کویسچن کرے, اور اس کویسچن کا آنسر ملنا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی ہو. لیکن چونکہ یہاں پر یہ چور دروازے سے آئے, اپنے لوگوں کو, جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا, ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو تحفظ دینا ہوتا ہے. اس چیزوں سے بچنے کے لیے پھر اس طرح کے ایونٹ کریٹ ہو جاتے ہیں. جی, آپ لوگ نے کل جلسہ کیا پی ڈی ایم اور ایک فائنل شو ڈاؤن تھا, آگے کا کیا لایا عمل ہے؟ آگے کا دیکھیں, پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ جنوری کے لاسٹ میں انشاءاللہ ہم استعفے لے کے اسلام آباد جائیں گے, اور وہ جو ہے فائنل راؤنڈ ہوگا, اور اس میں ساری چیزیں. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ ریاست جو ہے وہ مختلف ادارے اس ملک کو چلاتے ہیں, اس میں ہر ادارے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, کہ آ جانی چاہیے اب تو, کہ ریاست میں پھر احساسات بھی نہیں ہوتے ہیں, پھر جذبات بھی نہیں ہوتے, اور پھر پرائرٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پرائرٹیز اور سارے احساسات, سارے جذبات 22 کروڑ عوام کے لیے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں 22 کروڑ عوام کی خیر ہو, یعنی 22 کروڑ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, جو کہ یہ گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پہلے, جنوری سے پہلے ان کی بدھی میں کچھ آ جائے گا اور یہ فارغ ہو جائیں گے. آغا صاحب, اگر جنوری سے پہلے گورنمنٹ کر نہیں گئی اور سینیٹ الیکشن مؤخر نہیں ہوا, جس کے لیے آپ ساری پارٹیز مل کے ایک پلان بنا رہے ہیں, اور 11 جماعتیں مل کے پی ٹی آئی کے اس جو پوری قیادت ہے ان کو گھر بھیجنے کی بات کریں, اگر نہیں گئے کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ نااہل لوگ چاہیں کہ اس 22 کروڑ عوام پر یہ عذاب ختم ہو. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آئین کی پاسداری, پارلیمنٹ کی بالادستی, جمہور کی طاقت, یہ بہت ضروری ہے, جو کہ آہستہ آہستہ ہم ان 72 سالوں میں جس پاکستان کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی, علامہ اقبال نے خواب دیکھا, وہ اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی جدوجہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب یہ بنتا ہے کہ ہمیں اداروں کو اور لوگوں کو اس چیز کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے, تاکہ پارلیمان کی بالادستی ہو, آئین کی بالادستی, آئین کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو, اور جمہور ہی کی طاقت ہو. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا, اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کافی ایک دوسرے کے نزدیک دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی تھوڑی بہت کنفیوژن بھی ہے. جیسے بلاول بھٹو صاحب نے پہلے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا سرپرائز ہوں. دوبارہ جب بات آ گئی استعفوں کے اوپر, تو آپ لوگوں نے کہا کہ سندھ کی اسمبلی پہلے وہ استعفے پہلے نہیں دی گی, بعد میں دی گی. تو یہ جو چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں, کہیں بیچ میں کوئی اندرونی کہانی کچھ اور ہے؟ دیکھیں, کچھ کہانی نہیں ہے یہ. میں بعض جگہ یہ مثال دیتا ہوں, ہم اور آپ قبائلی لوگ ہیں, تو ہمارے ہاں یہ زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک کسی فیملی میں نارینہ اولاد کی, تو وہ ایک فیملی جب دشمنوں کے ہاں تو بولتا ہے کہ جی اب ان کے یہاں بچہ ہوا تو اب کالی وہ بیماریاں ہیں, تب دیکھیں یہ کیسے بڑا ہوگا اتنے اس میں. تو وہ ایک کم علمی اور کم سوچ کی بات ہے, اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی, طاقت کا سرچشمہ عوام اور جمہوریت, یہ اگر ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اس میں استعفے کیا, اس سے بڑھ کر قربانی کیا ہوگی کہ تختہ دار پر لٹکنے کو قبول کیا,
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کمپرومائز نہیں کیا, کوئی NRO والی بات, کوئی اس قسم کی پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد بی بی شہید کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, لیکن اسی جمہوریت کے لیے, اسی عوام کے لیے اور اسی آئین کے لیے انہوں نے آ کے اپنی شہادت دی, لیکن پاکستان کے لیے, آئین کے لیے اور عوام کے لیے. اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کل کے بول رہی ہوتی ہیں PDM کے جلسوں میں, آپ لوگ سلیکٹرز کے خلاف ہیں یا جو سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہیں آپ لوگوں کے مطابق ان کے خلاف؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور آرگنائزیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لاکھ میرے اختلاف ہوں, لیکن میں اس ریاست میں ان ایسی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا جس سے میری ریاست ویک ہو, جس سے میرا ملک کمزور ہوتا ہے, جس سے میرے ادارے کمزور ہوتے ہیں. مجھے اپنے مضبوط ادارے چاہیے اور مضبوط پاکستان چاہتے ہیں. مریم نواز کی باتوں کو آپ سپورٹ نہیں کرتے؟ مریم نواز کیا کہتی ہیں؟ مریم نواز, دیکھیں مریم نواز ہی ہمارا بیانیہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت عرصے بعد ہمارے بیانیے پہ آئی ہے. یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہونا چاہیے. یہ ہمارا ہی بیانیہ ہے. مریم تو آج وہ نہیں, مریم نے تو کوئی ایسی, مریم اگر بات کرتی ہے وہ اداروں کی بات نہیں کر رہی ہے, وہ دو شخصیات کی بات کر رہی ہے. اس پہ ہمارا جو ایم ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم اتنے کلوز اس پہ نہیں بات وہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ دو سلیکٹڈ لوگ, میں بات کر رہا ہوں جو پرسنالٹی کی بات کریں, دو پرسنالٹیز تو کچھ نہیں کر سکتی, ادارے ہی کرتے ہیں. تو آپ لوگ جو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کریں, دونوں ادارے اور ریاست, اب ایک ریاست کے طور پہ بات آ جاتی ہے نا, تو اب یہاں پہ پرسنالٹیز کا گیم تو ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بہت سی چیزوں کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, لیکن پھر ریاست, آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں, لیکن اپنے ملک پر, آئین پر, ریاست پر, عوام کے لیے جان دے سکتے ہیں, چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. تو یہ پھر بہت چھوٹی سی باتیں ہو جاتی ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ شہید بی بی کے تدفین کے بعد ہمارا پہلا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کھپے. صدر زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کھپے. تو ہمارے پاس پرائرٹی جو ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان کی عوام ہے, اور پھر یہ آئین ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. چل میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ کا جو ڈپٹی اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے, ان کے ساتھ تھوڑا سا تنازع ہوا ہے, تو صلح کب کریں گے اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دونوں کی جو جھگڑے والی فوٹیج ہے, جو بحث والی فوٹیج ہے, وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے, اور ان کا کہنے کے مطابق کہ دوبارہ یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. انویٹیشن آپ دیں گے یا وہ ان کی طرف سے آئے گی؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ بلوچستان سے اور کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں. ماضی میں ہم بھی پہلے سیٹر تھے کوئٹہ میں, پھر کوئٹہ سے سندھ کراچی میں آئے ہیں, تو ہماری بڑی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن ان کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کو PDM کے جلسوں میں بڑا اوپنلی مریم نے بھی کل رات کو ڈسکس کیا کہ, تو ان کی مجبوریاں, اس مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم چیزوں کو, میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو اتنا وہ لوں. وہ اس کی مجبوری ہے, اگر وہ ایسا نہ کریں تو شاید اس کا وقت اس طرح اس سیٹ پہ زیادہ نہ گزرے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.